مینا میں کیا ایک حاجی کو اپنی نمازوں کو پورا پڑھنا چاہیے، یا اہل مکہ ان کے ساتھ اگر شامل ہوں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور پر حاجیوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سنت مطہرہ سے جو ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مینا میں قیام آپ نے کیا، اور مینا کے قیام کے دوران آپ نے نمازوں کو قصر کر کے ان کے اپنے اوقات میں پڑھا ہے۔ جی ہاں، ظہر کی نماز 2 رکعت ظہر کے وقت پڑھی، کیونکہ وہاں آدمی کو کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ صرف خالی وہاں پر رہتا ہے، کوئی مشقت اس کو نہیں ہوتی۔ تو شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ سنت سے یہ بات ثابت ہے، ان جمیع الحجاج یہاں پر یہ نمازیں قصر کریں گے اور جمع نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی جمع کر لیتا ہے فبیہا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جمع نہیں کی بلکہ قصر کی ہے۔ اور قصر سے مراد یہ ہے کہ 2 رکعت ظہر کی، 2 رکعت عصر کی، اور 3 رکعت مغرب کی، اور 2 رکعت عشاء کی۔ وطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن تو 2 نمازوں کو جمع کرنا اور ان کو قصر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مزدلفہ میں بھی آپ کو مغرب اور عشاء کو ملا کر اور جمع کر کے اور قصر کرنا ہے۔ اور مکہ کے جو لوگ ہیں وہ مکہ والے کیا پوری نماز پڑھیں گے؟ تو شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ یہاں پر مکہ کے جو لوگ ہیں انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خذوا عنی مناسککم۔ اہل مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ اتموا صلاتکم، آپ اپنی نمازوں کو پوری کر لیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے اور کہیں مقیم آپ کے پیچھے ہوتے اور آپ مسافر ہوتے تو آپ یہ فرما دیتے کہ اپنی نمازوں کو آپ پوری کر لیجئے۔ تو شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ الاصل اس میں یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے کا جو عید کا دن ہے اور اس کے بعد جو مینا میں آپ لوگ قیام کرتے ہیں، اس قیام کے دوران جب تک آپ مینا میں رہیں 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر کی قصر کر کے پڑھیں اپنے اپنے وقت پر۔ وَأَمَّا صَلَاتُهُ يَوْمَ الْعِيدِ فِي مَكَّةَ، یہاں جب وہ مکہ مکرمہ میں نماز عید کے لیے آئیں گے یا نماز عید کے لیے آتے ہیں تو پھر اگر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھیں، کیونکہ امام 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو وہاں پر بھی اپنی نمازوں کو مکمل ادا کریں، پوری نمازیں پڑھیں۔ اور سفر کے دوران اگر مکہ اور جدہ کا سفر ہو یا مکہ اور مدینہ کا سفر ہو تو اس میں آپ کو قصر اور جمع دونوں کی اجازت ہے۔ پلیز اسے حجاج بیت اللہ الحرام تک پہنچائیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ اور عرفہ کے دن کی جو فضیلت اور جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر ملا کر پڑھنی ہے، چاہے آپ اپنے خیمے ہی میں پڑھیں۔ جی ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہم سے پہلے والے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے قیامت کی صبح تک جب تک کہ حج ہوتا رہے گا اسی طریقے سے اللہ کی عبادت یوم عرفہ کے دن کرتے رہیں گے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا